تو کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 بدعت کے کبھی قریب بولو نہیں جانا. دوسرا توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں. توحید کی بڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, بہت ساری قسمیں ہیں. میں صرف وہ والی قسم بتاؤں گا جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. وہ شرک بتاؤں گا جو مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو شرک چل رہا ہے. دیکھو آم کی 20 قسمیں ہیں. آج ہم آئے یہاں پر آموں کی اتنی قسمیں, یہ والا آم, یہ والا آم, یہ والا آم, یہ والا آم. آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے کون سا کھائے کون سا چھوڑے. ناموں کو یاد کرنا ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر مارکیٹ میں اتنے سارے آم نہ ہوتے, ایک قسم کا آم ہوتا تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا. ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آم خرید کے کھا لے بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کون سا آم؟ ہم کہتے ہیں بھائی تو مارکیٹ میں جائے گا تیرے کو سلیمانی آم کے علاوہ کوئی آم ملے گا نہیں. تو بات آسان ہو جاتی نا. تو شرک کی اقسام ہے بہت ساری, لیکن جو مارکیٹ میں شرک چل رہا ہے میں وہ والے شرک کی ڈیفینیشن بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے بچ گئے تو باقی والے شرک مسلمانوں میں ہے نہیں. جو شرک مارکیٹ میں چل رہا ہے, دیکھو بتوں کے سامنے جھکنے والا شرک مارکیٹ میں ہے, مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے کیا؟ نہیں ہے. مسلمان کی مارکیٹ میں جو شرک اس وقت اویلیبل ہے بہت سستے داموں, وہ شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مشکل کشا حاجت روا. یہ والا شرک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ لوگ بہت چل رہا ہے تو بول دینا. میں جب سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں. اس شرک کو اچھی طرح سمجھو. دیکھو اسلام جس شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے نا, وہ سب سے زیادہ یہ والا شرک تھا. جب ہم مشرکین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ پولیس کو بھی تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو ہیں. جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اولیاء اللہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھو کون سی مدد شرک ہے اور کون سی مدد شرک نہیں ہے. یہ فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے پیاس لگ رہی ہو, میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ, میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. خود بھی تو میں اٹھ کے جا سکتا تھا نا نلکے تک, لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے پانی پلاؤ. تو اب آپ پانی پلائیں گے, چلتے ہوئے جائیں گے, نلکا کھولیں گے, گلاس نیچے رکھیں گے, پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ جتنے کام ہیں ان سب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ٹانگیں ہلائی جاتی ہیں تو ہلتی ہیں, پھر آدمی موو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی, چلتا ہے کہ نہیں چلتا. جب نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ اسی وجہ سے گلاس نیچے رکھا جاتا ہے. گلاس کی دیواریں ہیں جو پانی کو کور کر لیتی ہیں, گرنے سے روکتی ہے. پھر جیسے ہی وہ بھرتا ہے آپ نلکے سے بند کر دیتے ہیں, پھر آپ چلتے چلتے خراما واپس آتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. تو یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں, ان کی ایک لاجک ہے, ان میں سے کوئی بھی کام ان لاجیکل نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم جب پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو پولیس سے مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے آئیں گے موبائل لے کے, آنا چاہیے, آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے, آنا تو چاہیے نا ان کو. اگر آ گئے موبائل لے کے آئیں گے, چور کو پکڑیں گے, بٹھائیں گے گاڑی میں, آپ کو کی حفاظت کریں گے. یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں. یہ والی مدد شرک نہیں ہے, یہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے. شرک وہ مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو, جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہو. مثال کے طور پر میاں بیوی کی شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کرو, ہمیں اولاد چاہیے. ڈاکٹر مدد کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ میاں کا ٹیسٹ کروائے گا پہلے کہ بھئی ایسا تو نہیں اسپم ہی نہیں ہے اولاد والے, اگر اسپم کی کمی ہے بھائی یہ دوا کھاؤ, اس سے اسپم بننا شروع ہو جائیں گے. عورت کا ٹیسٹ کرے گا کہ بھئی اس میں بانجھ تو نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے, اس کی میڈیسن دے گا.
जितने भी असबाब हैं वो साइंटिफिक असबाब इख्तियार करेगा, औलाद हो जाएगी। लोग कहेंगे इस डॉक्टर ने हमारी मदद की है, हमने इससे मदद मांगी थी। ये मदद मांगना शिर्क? बोलो नहीं। जायज है, सुबह शाम लोग जा रहे होते हैं डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, मदद मांग रहे होते हैं, ये शिर्क में नहीं आती। शिर्क में कौन सी मदद आएगी? 90 साल के हो गए ज़करिया अलैहिस्सलाम, सर के बाल हो गए सफेद, बीवी बांझ भी है और बूढ़ी भी है, बीवी बांझ भी है और बूढ़ी भी। वश्तअल अर्रअसु शैबा, ऐ अल्लाह मेरे सर के बाल सफेदी से भड़क रहे हैं, जैसे आग के शोले निकलते हैं ना, ऐसे सफेदी के शोले निकल रहे हैं, तो ये ना ऐसे सफेद बाल। एक आध बाल भी काला होना तो हम कह सकते हैं कि भाई बुढ़ापे का आखिरी, अभी जवानी के कुछ अलामतें बाकी रह गई हैं। बिल्कुल सफेद, और बीवी बांझ भी और बूढ़ी भी, 90 साल के हो गए। अब मुझे बताओ, आप अगर 90 साल के हो जाओ और आपकी बेगम 88 साल की हो, और आप दोनों किसी डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छा, गए भी आप बैसाखी के साथ ना, कमर आपकी झुकी भी है, और वो बेचारी बुढ़िया व्हील चेयर पे आ रही है, व्हील चेयर पे बेगम को लेके जा रहे हो और आप खुद भी व्हील चेयर पे हो, कोई पीछे से धक्का लगा के दोनों को ले गया, खांस भी रहे हो वहां जाके। अब आप डॉक्टर साहब से कह रहे हो, डॉक्टर साहब शादी को 57 साल हो गए हैं, अब तक औलाद नहीं है, काइंडली कोई ऐसी मेडिसिन दे दे, हमें आपसे मदद चाहिए। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई आपको औलाद की मेडिसिन से ज्यादा दिमाग की मेडिसिन की जरूरत है, यही कहेगा ना। आप गलत जगह आ गए, आपको किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल जाना चाहिए था। बुढ़ापे से आपका दिमाग क्या हो गया है? खिसक गया है। अब आप जवाब में कह रहे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के तो हो गई थी, सूरह मरियम में है भाई। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह को पुकारा था बुढ़ापे में, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मेहराब में खड़े होकर क्या दुआ मांगी? काफ हा या आइन साद ज़िक्रु रहमती रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की वो रहमत जो अपने बंदे ज़करिया पर हुई, उसका तज़किरा है सूरह मरियम में। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, कितना मजा आता है आयतें पढ़ने में कि अल्लाह कुछ करने में सबब का मोहताज नहीं है। तो मुसलमान को टेंशन कैसी भाई? फिर अल्लाह क्यों ये वाकयात बता रहा है कि मैंने ज़करिया को बगैर इतनी बुढ़ापे में औलाद दे दी और मैंने ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया? ये सब अल्लाह ये बता रहा है कि मुसलमान टेंशन लेता ही नहीं है। अब मेरा मौजू चेंज ना हो जाए, जो तौहीद पर मैं हूं उसी पर रहे। मुसलमान थोड़ी डिप्रेशन में जाता है, उसको पता है अल्लाह है, वो असबाब के बगैर सब कुछ कर सकता है। वो आपके सालों के होते हुए आपकी दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, एक तो मेरे ज़हन में मिसालें बहुत, यानी साले होंगे फिर भी आपकी दूसरी हो जाएगी अगर वो चाहे। साले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। मैं आदत से मजबूर हूं, क्या करूं भाई, मैं मजबूर हूं आदत से। मैंने की है इतनी टेंशन लेके, तो कुछ तो मेरा फर्ज बनता है ना, कुछ तो मेरा हक बनता है, फर्ज नहीं हक बनता है ना। अच्छा खैर, तो आप डॉक्टर के पास गए। अब आप डॉक्टर कह रहे हैं भाई 90 साल के हो गए, व्हील चेयर पे आ रहे हो, घुटनों में तुम्हारे पानी खत्म हो गया, तो इसमें पानी डलवाने के लिए आओ मेरे पास। क्या ख्याल है? वो एक शायर ने शेर कहा है ना आज के नौजवानों के बारे में, आजकल के नौजवानों के घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, यानी चेहरे के आईने पे ये गर्द कैसी आएगी, चेहरे पे रौनक नहीं है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। ये कंवारे छड़े छाट नौजवानों के बारे में। अच्छा खैर, तो आपने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप भी अजीब हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आपने सूरह मरियम नहीं पढ़ी क्या? ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, जब ज़करिया ने अपने रब को चुपके से पुकारा। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ऐ अल्लाह मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई, वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरे बाल सफेदी से भड़क रहे हैं, वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, ऐ अल्लाह मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूं कि तू मेरी दुआओं को कबूल करेगा, इससे मैं नाउम्मीद नहीं हूं।
अल्लाह ताला की तरफ से फौरन वही आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, ए ज़करिया हम तुझे एक नौ लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं। पहले ही अल्लाह ने अभी अल्ट्रासाउंड में नहीं किया है भाई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया का अल्लाह ने पहले ही बता दिया औलाद भी होगी, बेगुलाम लड़का होगा, और इसमें यहया, उसका नाम अल्लाह ने पहले रख दिया, यहया नाम होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और ए ज़करिया इतनी बड़ी नेमत के इस नाम का इससे पहले कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये नाम मैंने तेरे लिए संभाल के रखा हुआ था कि एक पैगंबर आने वाले हैं, बुढ़ापे में उनको औलाद दूंगा, तो औलाद भी मुनफरिद और नाम भी मुनफरिद। और सैयदन व हसूरा, सरदार बनेगा कौम का। हसूरा इंतहाई पाक दामन और शरीफ होगा, इंतहाई पाक दामन। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अन्ना यकूनु ली गुलाम, ए अल्लाह मेरे कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं तो बूढ़ा। अभी दुआएं मांग रहे थे, है भाई, अभी दुआएं मांग रहे थे, जब अल्लाह ने खुशखबरी दी है तो कहते हैं अल्लाह ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। बाज दफा इंसान की दुआ कबूल होती है, इंसान को खुद इश्काल हो रहा होता है, ये हो कैसी गई। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, ए ज़करिया तुझे ताज्जुब कैसे हो रहा है, तू कुछ भी नहीं था, पानी का एक कतरा था, पानी का एक कतरा। मनी क्या होती है, मां के रहम में वो मनी का एक कतरा जाता है, उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, लीवर, दिमाग की हजारों रगे, दिमाग की रगों को आप खींच के लेके जाओ, चांद से घुमा के वापस ले आओ, इतनी बड़ी रगे होती है दिमाग में। पूरी पाइपलाइनों का एक जाल अल्लाह ने ऐसे प्रेस करके ना दिमाग की खोपड़ी में फिट कर दिया है। और ये सब चीजें बनती किसमें है, पानी के कतरे में। पानी पे तस्वीर बनाता है, युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें मां के रहम में तुम्हारी तस्वीर बनाता हूं। ये काम अल्लाह कहते हैं, ए ज़करिया जिसने तुझे पानी की बूंद से बना दिया, क्या वो तुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह कुछ करने में किसी सबब का मोहताज नहीं है, किसी लॉजिक का मोहताज नहीं है। लॉजिक के लिए साइंसदान मोहताज हैं, डॉक्टर्स मोहताज हैं, इंजीनियर्स मोहताज हैं। आप किसी इंजीनियर के पास जाओ कि भाई मैंने यहां बिल्डिंग बनानी है, वो कहेगा भाई ये जमीन बहुत नरम जमीन है, इसमें जो भी बनेगी गिर जाएगी। आप कहें भाई तू बस बना दे, वो कहेगा भाई कोई छू मंतर मेरे पास नहीं है। फिर आप क्या बगैर मटेरियल के बना दो और छू करो बिल्डिंग बन जाओ, कहेगा ये नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने कुन कहा और पूरी कायनात वजूद में आ गई। कुछ भी नहीं था, सब कुछ बना दिया, पानी के कतरे से इंसान को बना दिया। अब डार्विन के समझ में नहीं आ रहा ये कैसे बन गया, तो उसने ऊट पटांग चीजें लाना शुरू, बंदर से बने हम। बंदर कैसे बन गया था भाई, बंदर किसी और चीज से बना था, वो किससे बन गई थी, वो किसी और चीज से, वो किससे, वो किसी और। इब्तिदा कैसे हुई, एंड में जाके डार्विन फंसेगा कि नहीं फंसेगा। तो भाई जब इब्तिदा से अल्लाह ने बनाया है तो एंड में भी किसने बनाया है, क्या ख्याल है, अल्लाह ने बनाया है। तो अब आप डॉक्टर के सामने तकरीर कर रहे हो, डॉक्टर साहब आप कह रहे हो मैं बूढ़ा हो गया, मुझे औलाद नहीं हो सकती। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह को पुकारा था, औलाद हो गई थी, मैं आपको पुकार रहा हूं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो डॉक्टर अक्लमंद होगा तो क्या कहेगा, भाई अल्लाह ताला कुछ करने में किसी सबब का मोहताज नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, मैं सबब का मोहताज हूं। साइंटिफिकली अगर ये पॉसिबल होगा तो हो जाएगा, मुमकिन नहीं है तो नामुमकिन है, फिर ये हो नहीं सकता। फिर ऐसे मौके पे भी आप अगर डॉक्टर को ये समझते हैं कि ये मुझे औलाद दे सकता है, इसके पास असबाब से हटके ताकतें हैं, तो फिर ये शिर्क है। आप अल्लाह की सिफात में गैरुल्लाह को शरीक कर रहे हो। तो खूब समझ लो, इस्लाम में अगर किसी बुत को आपने पुकारा या किसी पैगंबर को पुकारा या किसी फरिश्ते को पुकारा या किसी वलीउल्लाह को पुकारा या किसी पत्थर को पुकारा, अगर आपका ख्याल यह है कि इसके पास ताकतें हैं और ये असबाब से हट के हमारी मदद कर सकता है, तो फिर ये कोई फर्क नहीं है बुत को पुकारने में और किसी वलीउल्लाह को पुकारने में। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात भाई। असबाब से हटके ताकतें सिर्फ किसके पास है, अल्लाह के पास, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यहां अब बाज लोग गड़बड़ करते हैं, वो कहते हैं देखो भाई ये बात तो हम मानते हैं कि असबाब से हटके इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ किसके पास हैं, अल्लाह के पास, हम मानते हैं।
لہذا ہم توحید پرست ہیں. لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو. مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں. بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا. سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے. اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے. ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں. خلقہ من تراب. تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں. ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے. لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا. کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا، اس نے اتنی عبادت کی ہوتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا، تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں، اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے، صدقات و خیرات ہوتے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے، اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے. کن کہے گا اور اس کی اولاد ہو جائے گی. تو اللہ تو دے سکتا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کے سے ہوں. تو اللہ بھی تو اللہ دے سکتا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں، اللہ نے دے دیے. لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری بگڑی بنائیں، آپ ہماری کشتی پار لگائیں، آپ بے اولادوں کو اولاد دیں. تو ہمیں پتہ ہے کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، لیکن اللہ نے دے دیے ہیں اپنے نبی سے خوش ہو کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ لو. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے. مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں. مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے. لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو، کسی مقرب پیغمبر کو، کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. دیکھو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی. مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے. اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے. اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے، لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی. وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ کے ہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا. جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے. جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں یہ منظر آپ کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ، لائف کو انجوائے کرو گے آپ. اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اب تو موسم چینج ہو گیا نا، اتنی بارشیں کہ رکشے ڈوب جاتے ہیں. ناگن چورنگی ہمارے یہاں مشہور ہے نا، گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے بہاؤ میں. گٹر ابل رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پانی، نلکا کھولا گیا اس میں پانی نہیں ہوگا. اس انداز سے ہم جیتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ. تبھی تو اتنا کانفیڈنس ہے. اتنے پانی کے باوجود بھی نلکوں میں پانی
نہیں. خیر، تو حکومت کیا کرتی ہے بھائی؟ انتظام حوالے کرتی ہے. بھائی یہ پانی کا وزیر ہے، یہ تعلیم کا وزیر ہے، یہ فلاں کا، اس کے اختیارات فلاں کو. تبھی ہم وزیر کے پاس جاتے ہیں. یہ بھائی امن، جو امن خراب ہوگا تو اس کو کنٹرول کرنا تھانے کی ذمہ داری ہے. ڈکیتیاں اور یہ تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تھانے میں جائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میرا علم اتنا کامل ہے کہ مجھے کسی کو اختیارات دے کر اپنا وزیر بنانے کی ضرورت نہیں. لہذا نہ میں نے کسی فرشتے کو اختیارات دیے، نہ کسی پیغمبر کو اختیارات دیے. قرآن بار بار کیوں بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے. یہ کیوں قرآن یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے بھائی؟ اذ نادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر نکلے اور مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا. مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کی تہ کے اندھیروں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مدد کے قابل تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ہے جو مختار کل، مشکل کشا. الہ میں سب معنی داخل ہیں. انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. اگر یونس علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے دوسروں کو مچھلیوں کی پیٹ سے نکالنے کے تو خود مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل جاتے. زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر سے زیادہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اگر پیغمبر کو آپ کہتے ہیں اس ڈاکٹر ولی اللہ تھا، اللہ نے اس کو اولاد کے اختیار دے دیے، تو کیا وہ ڈاکٹر زکریا علیہ السلام سے اونچا ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام اگر لوگوں کو اولاد دے سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو نہ اولاد دیتے سب سے پہلے؟ دیکھو جو وزیر ہوتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پانی کا وزیر ہے تو اپنے گھر میں تو نل کا سب سے پہلے لگائے گا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے بڑوں سے مثال سنی ہے کہ دبلا حکیم اور موٹا فقیر. اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرو. دبلا حکیم، دبلے سے مراد ہینڈسم اسمارٹ نہیں، جس ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اس کی. اور موٹا فقیر. وجہ اس کی ہے کہ کمبخت تو حکیم اگر ہے تو پہلے اپنی صحت تو ٹھیک کر. ہے بھائی؟ تو لوگوں کو نسخے بتا رہا ہے، خود تو کیا تیرا ایکس رے نکلا ہوا ہے. قمیض اتارتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی اور ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری رپورٹیں باہر سے نظر آ رہی ہیں. اور موٹا فقیر کا مطلب اس پہ اعتماد اس لیے نہیں کرو کہ تیرے پاس اضافی کھانے کو نہ ہوتا تو اتنا موٹا کیسے ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وزیر وغیرہ جو اپنا مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو. اب پاکستان میں لوگ سفارشیں کرواتے ہیں نا، میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں اس کی مفتی صاحب کی پی آر بن چکی ہے ابھی وزیر اعظم سے اور شہید آرمی چیف سے اور فلانے سے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہمارے بچے کو مفتی صاحب کمیشن آفیسر بھرتی کروا دیں. مفتی صاحب ہمارے بچے کو آپ ایسا کریں باہر کا ویزا لگوا دیں. میں ان سے کہتا ہوں میں اپنے بچے کو نہیں کروا سکتا یہ کام، میری کوئی ایسی پی آر نہیں ہے، نہ میں نے رکھی ہے کسی سے. ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں تو دین کی جذبے سے ملتے ہیں، اپنے کام بنوانے کے لیے نہیں ملتے. آتے ہیں میرے پاس لوگ، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں. میں کہتا ابے بھائی اگر ایسا ہوتا تو میری 4 کب کی ہو چکی ہوتی، میں سب سے پہلے اپنی 4 کرواتا. تو بھائی جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سب سے پہلے فائدے وہ خود اٹھاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ غم میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ساری زندگی بیماریوں میں. وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، اللہ نے شفا دی ہے ان کو. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں بچھڑ گیا، ساری زندگی روتے 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 گزری، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ختم. جب لوگ کہتے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین. آپ یوسف کے غم کو بھولتے نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے. فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ساری
جو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے تو فوراً ذائچہ نکال کے پتہ نہیں لگا لیتے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ آپ جا رہے ہوتے بزرگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، میرا بچہ گم گیا ہے، اور وہ عامل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ذائچے نکال کے، نکالتے ہیں نا ذائچے، دیکھا ہے آپ نے؟ یا تو آپ کو ذائچے کا مطلب نہیں پتا بھائی، جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں عمل نکالوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہاں ہے یہ، وہ نکال رہا ہوتا ہے بھائی۔ اگر اس کے پاس میرے بھائی یہ طاقتیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ طاقت اللہ اپنے حبیب یعقوب علیہ السلام کو دیتے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں بیٹا گیا کہاں، زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ساری زندگی کس کو پکارا؟ اللہ کا۔ تو ہم نے بھی بھائی کس کو دعاؤں میں پکارنا ہے؟ صرف اللہ۔ جیسے پیغمبروں نے صرف کس کو پکارا؟ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ اگر آپ یہ ایمان لاتے ہو کہ اللہ سے ہوگا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہندو بھی کہتا ہے بھگوان سے ہوتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کہتی ہے گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ اب تھک گئے ہو۔ ایک اشکال ہوتا ہے، یہ سارے اشکالات نا لوگ آپ سے کریں گے، اس لیے میں آپ کو سبق توحید کا پکا پڑھا کے جا رہا ہوں۔ پکا سبق یاد کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو شرک میں مبتلا نہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، تو نبی نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ اے بھائی کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ اب آپ کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے۔ بھائی مشرکین آئے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم۔ کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے اس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا۔ اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نا تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور ہم سب لیٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ ہم مردوں سے ڈرتے بہت ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بھی ہل گیا نا مردہ، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو پیدائشی نابینا ہو، جس کی آنکھیں کی بینائی بعد میں گئی ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں بعض بیماریاں ایسے جس میں بینائی کا واپس آنا ممکن، لیکن پیدائشی نابینا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا۔ امپاسبل کہ اس کی بینائی واپس آ جائے، آنکھیں ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی بھائی بینائی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی فوراً واپس۔ لوگ کہتے ہیں لو بھائی اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو یہ بینائی واپس لا رہے ہوتے ہیں بھائی، اور نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوتے۔ خوب سمجھو اس کو، دیکھو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے، کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ، اور اللہ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیا ہوتا۔ اگر اختیار دیا ہوتا تو پیغمبر جب چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے، نا 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 نا۔ عیسیٰ ابن مریم جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے، نا 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 نا۔ اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ اس وقت یہ کریں، میں اپنے حکم سے یہ کر دوں گا۔ اختیارات نہیں دیے ہوتے۔ اگر اختیارات دیے ہوتے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا۔ خوب سمجھو، میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے ایک دفعہ بھی لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا ہے، ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ بنے گی کہ یہ نہیں بنے گی۔ پہلی دفعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ فرعون کے محل میں جانا اور اس کو دعوت دینا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے لاٹھی ہے، جب چاہوں سانپ بنا سکتا ہوں، تو نے مجھے اختیار دیا ہے۔ نا نا نا، اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گئی۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سانپ بنایا ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ڈر کے خوف کے دوڑے وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔
اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی بنے گی کیا. اس وقت اچانک کیا بن گئی؟ وہ سانپ. اب دوڑ رہے ہیں دوسری طرف کہ سانپ کاٹے گا مجھے. اللہ کہہ رہے ہیں اقبل ولا تخف، اے موسیٰ پلٹ، خوف مت کر، اس کو پکڑ. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ جیسے ہم نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا، اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے سانپ کبھی لاٹھی نہیں بنتی ہے، یہ تو کاٹے گی مجھے. اللہ نے کہا اے موسیٰ تو ہاتھ تو لگا، فوراً لاٹھی بنا دوں گا اس کو میں. تو معجزے کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبروں کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. تبھی تو آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ہزاروں جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں رسیاں پھینکی جو دیکھنے میں لگتی تھی سانپ ہے. مسمرزم کیا انہوں نے. قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ سانپ تو مجھے کاٹ لیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آج مقابلہ تو جیتے گا. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا حضرت موسیٰ کے دل میں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ ہے، یہ میں بھی یوں پھینکوں گا اژدہا بنے گی سب کو کھا جائے گی. حضرت موسیٰ تو پریشان ہے بھائی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، کتنی اس لاٹھی سے کتنے سانپوں کو ماروں گا میں. اللہ کہتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ لاٹھی سانپ بنے گی، اژدہا بنے گی اور سارے سانپوں کو نگل لے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تبھی ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے. جب فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے ہیں تو آگے دریا ہے، راستہ بند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو مارے گئے، پیچھے فرعون آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرے پاس لاٹھی ہے میں پانی میں ماروں گا 12 راستے بن جائیں گے. نہ حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، میری مدد کرے گا. کیسے کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ایسے مدد کروں گا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پہ مار، اور اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے. تو یہ راستے اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام وحی کا انتظار نہ کرتے. بھائی کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کرنا وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنی ڈیٹیل کے بعد بھی کھوپڑی میں بات آئی گئی. ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. چونکہ نا یہ جو بدعتی اور مشرک لوگ ہیں نا، یہ تمہارے عقیدے کو پہ ڈاکہ ڈالیں گے، مختلف اشکالات کرتے. یہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ نے اختیارات نہیں دیے. لو بھائی وہابڑے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بناتے تھے، اللہ بناتا تھا. پیغمبر نے چاند کے دو اشارہ کیا، ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو یہ جو آتا ہے کہ بارش برسانے کا فرشتہ، موت کا فرشتہ ہے بھائی، موت کا فرشتہ جان لیتا ہے نا ہماری، بارش برسانے کے فرشتے ہیں، بہت سارے کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ فرشتوں کو اختیارات دے سکتا ہے تو پیغمبروں کو کیوں نہیں اختیارات دے سکتا؟ اس کا جواب جلدی سے سنو. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، فرشتوں سے کام لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے، اختیارات دے دینا الگ چیز ہے. اس کی مثال بہت آسان. دیکھو میرے ہاتھ میں اگر پین ہو، قلم ہو، آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب آٹوگراف یا کوئی دعا لکھ دیں، تو میں قلم استعمال کر کے دعا لکھوں گا. دعا قلم نہیں لکھے گا، دعا کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا. قلم کو میں یوز کروں گا، کام لوں گا قلم سے، جدھر موڑوں گا قلم ادھر کو گھومے گا. یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے. تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی، کس سے مانگی جاتی ہیں؟ اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اور آخری اب توحید پہ پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے. آخری اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابڑوں کی جو ساری تقریر ہے نا، ایک آیت نے اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے. حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی.
تم مرد ہو. انہوں نے کیا فرمایا؟ نا نا نا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بشر نہیں ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں، گفٹ میں دے دوں. تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے، اور اولاد بھی معمولی نہیں، عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد، تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آئے؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جو مرضی کرو بھائی. بھائی قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں غلامن، ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ لڑکا، عیسیٰ ابن مریم، میں گفٹ میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا، اس میں کون سی زیادہ ہے نا؟ تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو، جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے. اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے، جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے، دے اللہ ہی رہا ہے. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی. یہ لغت میں ہوتا ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یا ایھا النبی، 28ویں پارے کی آیت سمجھو، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن خود پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی کا کام ہے بری چیزوں کو حرام کر دینا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دینا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا کام ہے چیزوں کو حرام بھی کرنا اور چیزوں کو حلال بھی کرنا. بھائی اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ حلال کرے گا تو نبی اس کی علت کو بیان کریں گے. تو چونکہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مجازن کس کی طرف نسبت؟ اور مجاز کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال دیکھو، آپ کسی دعوت میں گئے، وہاں بریانی پکی تھی، کسی نے پوچھا تم نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. میں کتنی پلیٹیں کھا گیا؟ 2 پلیٹیں. اب اگلا کہہ رہا ہے کمبخت میں نے تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا، تو پلیٹیں کھا کے آ گیا؟ یہ پلیٹیں تو نے ہضم کیسے کی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی پلیٹیں نہیں کھائیں، میں کوانٹٹی بتانے کے لیے مظروف بول کر ظرف بول کے مراد کیا ہے؟ مظروف. کیونکہ ظرف اور مظروف میں ایک تعلق ہوتا ہے، تو تعلق کی بنا پر ظرف کی طرف بعض دفعہ نسبت کر دی. ظرف ایک برتن ہے نا، اور بریانی اس برتن میں آئے گی. تو مجازن کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی بریانی کھائی ہے، تو نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا کھایا، لیکن میں نے کہا یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور کتنا کھایا یہ بھی پتا چل جائے. تو مجازن میں نے نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی. 2 پلیٹیں کھا گیا، 3 پلیٹیں کھا گیا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں بھائی تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے، اب تو بات کو گھما رہا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی میں دیکھوں کہ یار اس دن شادی ہال سے جب ہم نے تمبو اٹھایا ہے تو 3 پلیٹیں غائب تھیں. اب تو نے خود اقرار کیا وہ 3 پلیٹیں تو نے کھائی ہیں. یہ بیوقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان پلیٹیں نہیں کھا سکتا. تو پلیٹ کی طرف نسبت مجازی نسبت ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے. تو اسلام نے توحید کے عقیدے کو اتنا واضح بیان کیا کہ حلال و حرام صرف اللہ کا کام ہے. تو اگر پیغمبر کی طرف نسبت ہوگی تو مسلمان سمجھ جائے گا یہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نہیں ہے. تو جبریل جو کہہ رہے ہیں میں تجھے نیک اولاد گفٹ دوں گا، یہ مجازن کہہ رہے ہیں. میں کہاں سے دوں گا بھائی گفٹ؟ اللہ دے گا، میں ذریعہ بن رہا ہوں، پھوک مار رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان مثال، ہم کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ ٹائر پنچر ہوتا ہے گاڑی. میں طلبہ کو پڑھاتا تھا نا، جو طالب علم بہت غبی ہوتا تھا، غبی سے مراد بے وقوف، سمجھتا نہیں تھا بات کو، 2-4 دفعہ اسے کوئی مسئلہ سمجھاتا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، تو میں اس کو کہتا تھا تمہیں بات سمجھانا ایسے ہے
جیسے اونٹ کو رکشے پہ بٹھانا، جیسے اونٹ کو رکشے پہ بٹھانا، تجھے بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے پہ بٹھانا۔ طلبہ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اگلے دن ایک طالب علم نے کہا استاد جی ایک اور بڑی فلم آئی ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو بات سمجھانا ایسے جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا۔ میں نے کہا لے بھائی یہ ہم سے بھی دو ہاتھ، جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا۔ کراچی میں نا فارغ دماغ بہت ہے۔ ایک دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا اپنے طلبہ سے، طلبہ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی نا کوئی ان کو، تو میں نے طلبہ سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ جب سارے علماء کی حکومت ہوگی اور سب چیزیں اسلامی ہو جائیں گی تو فلمیں اسلامی کیسے بنیں گی؟ اس میں تو ہیروئن کو تو لانا ہی پڑے گا نا، اس کے بغیر تو کیسے لائیں گے جب وہ پردے میں بھی ہو اور آئے بھی۔ تو میں نے کہا اچھا پہلے فلموں کے نام بتاؤ، جب اسلامی فلمیں بنیں گی تو فلموں کے نام بتاؤ۔ ایک لیاری کا نہیں جو افریقہ سے ان کا اصل تعلق، لیاری کے طالب علم کا بڑا تیز، اس نے کہا پہلی فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم، ہم زکات دے چکے صنم۔ اب ہم لوگ کو ہنسی، ہمارے تو ہنسی نہیں رک رہی تھی، ہم نے کہا اور کوئی؟ کیسے دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا، جہاد تو ہونا ہی تھا۔ تو طلبہ کا دماغ ہے بہت تیز چلتا ہے، بہت آگے چلتا ہے۔ تو بھائی یہ نسبت مجازی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میری بائک پنچر ہو گئی ہے، بائک نہیں بلکہ بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں زید تو شیر ہے، کیا مطلب زید کی دم ہے؟ شیر کی طرف زید کی نسبت کر دی ہم نے، زید کی طرف شیر کی نسبت کر دی، تو تم تھوڑی ہے، بعض چیزوں میں مناسبت ہے، بہادری ہے تو اس لیے اس کو شیر کہہ دیا۔ تو ایسے ہی اب یہ مجاز کی کتنی قسمیں، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا، یہ تو ہم تو اپنا دیسی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے، کہ لغت میں زبانوں میں بہت سی آسانی کی خاطر ایک چیز کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے لیکن ہم منسوب دوسری طرف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور ہم کہتے ہیں پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے، تو حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب آپ کہہ رہے ہو یار پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے، لو بھائی دائرہ اسلام سے خارج، قرآن کا منکر۔ قرآن تو کہہ رہا ہے شفا اللہ دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے شفا کس نے دی ہے؟ پیناڈول نے۔ تو بھائی کوئی نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا، اللہ نے ہی شفا دی ہے، ذریعہ کس کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیناڈول کو، تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ پیناڈول کی طرف کر دی ہے۔ کبھی کھانسی کے سیرپ کی طرف کر دی ہے، کبھی ٹیکے کی طرف کر دی ہے، ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس ٹیکے سے ٹھیک ہوا ہوں، تو بعض لوگ نا وہمی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا یار اس دوا سے مجھے شفا ملی ہے، اس نے کہا اوہو دائرہ اسلام سے خارج، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کا ہیضہ ہے، یہ توحید نہیں ہے، آپ کا مینٹل تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے۔ جب کوئی مسلمان کہتا ہے اس دوا نے مجھے شفا دی ہے تو نسبت مجازی ہوتی ہے، مراد یہ نہیں ہوتا شفا کس نے دی ہے؟ بھائی اللہ نے۔ ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ دوا کو۔ تو مجازن نسبت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی ہم مجازن موت کی نسبت اس ڈاکٹر نے مارا ہے، اس ڈاکٹر نے مارا ہے، کہتے ہیں نا اس حکیم نے مارا ہے، حالانکہ مارا کس نے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بھائی ذریعہ بنتا ہے نا کوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا، مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں۔ کسی کے ذمے یہ لگا دیا، کسی کے ذمے وہ، میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں بھئی اللہ میاں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی موت کا سبب ہوگا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کسی کو کوئی گولی مار دے گا، تو سب نسبت کس کی طرف کریں گے؟ تیری طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرے گا۔ لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس نے مارا ہے، وہ کہے گا اس نے مارا ہے، تیری بدنامی نہیں ہوگی، تو ٹینشن، ایسی فرضی واقعہ ہے، ایسا نہ ہو اس کو سچا سمجھیں آپ، تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی مجازی نسبت ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تجھے اولاد گفٹ میں دوں گا، تو جبریل کسی کو اولاد گفٹ میں نہیں دے سکتے۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اب توحید کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا۔ تو خلاصہ بس میں سمیٹ کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، قرآن کو حجت مانتے ہیں،
حدیث کو حجت مانتے ہیں اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کی اگینسٹ ہے، ہم اس تشریح کو حجت نہیں مانتے. پھر صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. تو اس لیے میرے بھائی فرقہ واریت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو. اگر آپ ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئے نئے فرقے وجود میں آنا شروع ہوں گے. اس آدمی کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے. اس سے امت متحد نہیں ہوگی، بلکہ امت متحد ہونے کے بجائے مزید ٹوٹتی چلی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا. بدعت ناجائز ہے، حرام ہے، چاہے کتنے اچھے لیبل لگائے. دیکھو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کے دور میں بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تیجا کیا ان کا ہے. تیسرے دن سویم پہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سویم پہ دیگیں کھلائی ہوں کسی کو. کوئی حدیث ہے آپ کے علم میں؟ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ بولے مفتی صاحب زیادہ ہو گئی ہے، اب ہماری پرسنل لائف میں گھس رہے ہو. اب مفتی صاحب آپ اب تک دیکھ کے باہر پہ اب ڈھکن ہٹا کے دیکھ میں گھس رہے ہو. اب یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو. بھائی حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان نے کوئی دیکھ پکائی؟ تیسرے دن تیجے میں 40ویں میں برسی منائی کوئی؟ بولو نا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایصال ثواب تو کوئی بھی کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. کوئی دیکھا اجتماعی قرآن خوانی ہوئی ہو ہے بھائی؟ کوئی تمبو شمبو لگا ہو کہیں ہے؟ ملتا ہے ہمیں کہیں؟ کچھ بھی نہیں ملتا. تو بھائی جیسے ہے ویسے ہی رکھو نا. کیا خیال ہے؟ جتنا ہے اتنا رہنے دو، اس میں اضافہ کیوں کرتے ہو؟ تو بدعت سے دور بھاگو، جتنا ثابت ہے بس اتنا، اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اور امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں مت ڈالو بدعت ہے. سمجھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں اپنے غلط عقیدے اور اپنی بدعتیں ان کے کھاتوں میں مت ڈالو، وہ اس سے بری ہیں. چاروں امام اس سے بری ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ تو ہو گیا اسلام. اور ایک آخری بات کر لوں، ایک آخری بات. دیکھو یہ تو عقیدے سے متعلق بات ہے نا، کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. عمل میں دو چیزوں کو فوکس کرو. نمبر 1، نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نمبر 2، اپنی نظروں کی حفاظت. دیکھو غیر مسلموں کا کلچر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا زنا کی وجہ سے. زنا بد نظری سے شروع ہوتا ہے. کل غیر مسلم ہم سے ملے نا، وہ پوچھ رہے تھے اسلام کیا ہے. انہوں نے تو کوشش کی، ظاہر بھائی نے پورا PhD اسکالر بنا دیں اس کو ایک ہی دن میں. ان کو میں نے روکا، میں نے کہا اسلام کے موٹے موٹے عقائد سمجھاؤ. یہ پتہ نہیں پوری ڈیٹیل میں جا کے نا یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے پھر یہاں پر آتا ہے پوری. اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی دن میں اس کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیں. میں نے کہا یہ بھاگ نہ جائے ڈر کے، موٹا موٹا اسلام سکھاؤ بھائی، اس کو 5 ارکان سکھاؤ. تو جب غیر مسلم اور اسلام میں نا، پہلے غیر مسلم بھی زنا سے بچتے تھے. اب جتنے غیر مسلم ہیں وہ زنا کو لیگل سمجھتے ہیں. آپ فقہ کی کتابیں پرانی اٹھا کے دیکھیں، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا حرام فی الادیان کلھا. زنا تمام مذہبوں میں حرام ہے. یعنی دنیا میں کوئی کلچر، کوئی قوم بھی کسی بھی زمانے میں زنا کو لیگل نہیں قرار دیا. انسانیت کا اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے. لیکن یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت ہے، اس میں لوگوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے. تو ہم اس گندگی کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہو گیا تھا نا، کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا بھائی زنا کی اجازت نہیں. پھر کہنے لگے، فوراً پوچھا شادیاں کتنی کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب بڑے ہوشیار ہو گئے یہ لوگ بھی. ایک دم سوال پیدا ہوا نا کہ یار میری تو زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی. وہ پوچھ رہا تھا کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا زنا نہیں کر سکتے، کسی عورت کی طرف غلط نظر سے، بری نیت سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. فوراً اسی نے خود پوچھا، میں نے نہیں کہا، خود اس نے پوچھا شادیاں کتنی کر سکتے ہیں؟ اب مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا کہ افسوس کے ساتھ. اب بہت سو کے سالے بیٹھے میں ان کو غصہ آئے گا، لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ مجبوری ہے کہ 4 کی اجازت ہے. تو میں تو وہی جواب دوں گا نا جو اللہ نے کہا ہے. میں یہ تو نہیں کہ میں اس کو چھپا لوں. پھر خوش ہو گیا، کہہ رہے پھر ٹھیک ہے، ارے پھر صحیح ہے. کیا تو بھائی بیوی بناؤ، دوستیاں مت لگاؤ. یہاں غیر مسلموں کا کلچر آ رہا ہے، مسلمانوں میں بھی. آپ کو تو اپنا کلچر انٹروڈیوس کروانا چاہیے.
آپ کو تو بتانا چاہیے دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں, ہماری عورتیں کیسے پردہ کرتی ہیں, رمضان میں ہماری مسجدوں میں کیسی رونق ہوتی ہے. خدا کی قسم اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, اسلام کی ایسی بہاریں ہیں, یہ لوگ بےچارے اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ مذہب پہ مضبوط رہے, آپ نے داڑیاں رکھی, آپ نے 5 ٹائم نمازیں پابندی سے پڑھی, گھروں میں صفائی کا نظام ہو, طہارت کا نظام ہو, عورتیں پردہ کرتی ہوں, نظریں جھکی ہوئی ہو, لین دین میں 2 نمبری نہ کرتے ہو. بعض مسلمان تہجد گزار, نمازی, روزے دار پیسوں کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ مت کرو بھائی, لین دین میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ کے یہ اخلاق ہوں گے, کتنے ملک ایسے ہیں جو صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. ملیشیا کوئی جہاد سے فتح تھوڑی ہوا, انڈونیشیا ملیشیا یہ جتنے کنٹریز ہیں نا ایسٹ کی طرف, تھائی لینڈ, ملیشیا اور دوسرا ایک فلپائن اور انڈونیشیا, یہاں جتنا اسلام پھیلا ہے نا, یہ صحابہ تابعین میں جو تاجر گئے تھے, تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے نیک تاجر ہیں کہ ان کے مال میں جو فالٹ ہوتا ہے وہ پہلے بتاتے ہیں. یہ پتہ ہے صحابہ تجارت کیسے کرتے تھے؟ تابعین جب مال تجارت لے کے جاتے تھے, کسٹمر کو بتاتے تھے ہمارے مال میں یہ فالٹ ہے. کوئی ایسا تاجر آپ نے دیکھا؟ تاجر تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے جھوٹ بولنے میں. ایک آدمی کو, بس قصہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, ایک آدمی کو اپنا گدھا بیچنا تھا, بک نہیں رہا تھا اس سے, تو اس نے کسی دلال کو لیا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. جو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا, وہ مارکیٹنگ کا بڑا ایکسپرٹ تھا, اس سے بولا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. اس کے ساتھ چلا گیا بازار میں. اب اس نے مارکیٹنگ شروع کی, لوگوں کو جمع کیا, بھائی یہ گدھا, یہ ایک حقیقت میں گھوڑا ہے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے گدھا. نہیں آئے نا تو کسی دن مجھے لے جانا مارکیٹنگ کے لیے. یہ گدھا نہیں ہے, یہ نام کا گدھا ہے, حقیقت میں کیا ہے یہ گھوڑا ہے. خوراک کم ملنے کی وجہ سے گدھا رہ گیا. بہرحال وہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس نے جو فضائل سنانا شروع کیے, یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم سوار ہو کے آئے تھے, اس گدھے کے دادا پہ جو ہے نا وہ فلاں بزرگ سوار ہوئے تھے. اتنے فضائل اس نے بیان کیے کہ گدھے کا مالک متاثر ہو گیا. اتنا جھوٹ اس نے بولا نا, گدھے کے مالک نے کہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا, اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. آپ کے پی کے سے ہو نا, آزاد کشمیر سے؟ اچھا اچھا, لگ تو کے پی کے رہے ہو بالکل, وہ کے پی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر, تو وہ کے پی کے میں ایک شخص نے کہا کہ میں ایک دیوار بناتا ہوں. تو ہمارے جو دوست تھے نا کے پی کے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا, اس لیے میں انہی پہ رکھ کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. اس نے کہا میں ایک ایسی دیوار بناتا ہوں پشاور میں جو آثار قدیمہ سمجھتے ہو, پرانی نہیں صدیوں پرانی دیواریں ہوتی ہیں, تو اس کے زیارت کے لیے ٹکٹ لگے گا پھر لوگوں کا. تو لوگوں نے کہا یار یہ دیوار تو نے کل کھڑی کی ہے, تو اس پہ ٹکٹ لگائے گا کہ لوگ اس کی زیارت کریں, اور یہ آثار قدیمہ کی پرانی دیوار ہے. اس نے کہا دیکھنا لوگ ٹکٹ لگا کے دیکھیں گے اس کو, کروں گا کیا میں, دیکھنا. صبح جب اٹھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اشتہار لگا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید. لوگ سمجھے کہ شاید اس زمانے کی دیوار ہے, قائد اعظم کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ میرے بھائی صحابہ کیا کرتے تھے کہ جو عیب ہے چیز میں اس کو بتاتے تھے, اس میں یہ خوبی ہے اور یہ اس میں برائی ہے. ہم برائیوں کو چھپاتے ہیں, خوبیوں کو 20 گنا بڑھا دیتے ہیں. یہ 2 نمبری والی تجارت نہیں کرنی. تو آپ لوگ رمضان میں گیدرنگ کیا کرو, مسجدوں میں حاضری دیا کرو, عید بقرعید کو خوب اچھی طرح سے منایا کرو, تاکہ پتہ چلے اسلام زندہ ہے. آپ کا ایک کلچر ہونا چاہیے, بچوں کی ڈریسنگ سے, لباس سے پتہ چلے انسان کے بچے ہیں, مسلمان کے بچے ہیں. ہم شراب نہیں پیتے, ہم عورت کی طرف غلط نظر سے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. کوئی لڑکی آپ سے رابطہ کرتی ہے دوستی لگانے کے لیے, بولو بھائی مسلمان صرف نکاح کے ذریعے زندگی گزارتا ہے, نکاح کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم چوری نہیں کرتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم ملکی قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے, ملک کے قانون کو نہیں مانیں گے. بھائی ملک کے قانون کو ماننا بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. کسی کنٹری میں رہ کے اس کنٹری کے لا کو مت توڑیں آپ.
مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ پتہ چلی کہ بھائی یہاں تاجر لوگ غیر مسلموں کی مدد بہت کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی بھائی، کوئی اچھا کام بھی کیا مسلمانوں نے الحمدللہ۔ تو زکوٰۃ تو آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہو، کرنی چاہیے۔ تو ان سب باتوں پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔